الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ آیت گزشتہ جمعے بھی پڑھی تھی. اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر. اس حوالے سے حنیف کے لفظ کے حوالے سے، دین حنیف کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر لوگ سیدھے ہو جائیں. اے مسلمانوں، ہمیشہ سیدھے رہو. یا یہ مراد کہ اے کافرو تم سیدھے ہو جاؤ. ایک اکیلے اسی کے ہو کر کیا مطلب؟ کہ تم میں کوئی ملاوٹ نہ ہو بد مذہبی کی طرف یا کسی بد مذہب کی طرف. بد کے معنی برے، یعنی برے عقیدے والے سے اور برے عقیدے کی طرف تمہارا میلان نہ ہو.
خالص سونا قیمتی ہوتا ہے، خالص ایمان ہی قابل قدر ہوتا ہے۔ عقیدے بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ کوئی شخص نہیں جی وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، واضح رہے عقیدے کے معاملے میں رعایت ہو سکتی نہیں۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی ہوں، مسلمان کہلانے والے غلط عقیدے والے ہوں، ان کی طرف آپ کی طبیعت کا رجحان میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، دین پر سچے اور پکے ہو جائیں۔ پھر فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی پیدا کرنے والا، ہر بچہ توحید اور دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ کوئی بچہ کفر پر پیدا ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوگا تو فطرت پر پیدا ہوگا۔ اب جب تک اس کو ہوش نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں، اس کے لیے گنجائش مگر ہوش سنبھال کر کوئی اگر مومن نہیں رہتا تو پھر اس کا حکم اور اللہ کی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہاں سوال کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے ایک کھیلتے ہوئے بچے کو مار دیا تھا، اس پر کہ وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ تو میں واضح کر دوں، اللہ تعالی کے احکام، اس کے بھید، اس کے راز ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس بچے کو خضر علیہ السلام نے کیوں مارا تھا؟ طغیانا و کفرا کے الفاظ، کہ اس نے بہت زیادہ، حالانکہ اس کے ماں باپ مومن تھے، مگر اس نے آگے بہت ہی سرکشی کرنی تھی، بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں کہ کفر میں طغیان کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا طغیانی آ گئی، طوفان، بہت زیادہ بگڑنا تھا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہوا ہم جب تک ہوش والے ہیں ہمیں دین کا پابند ہونا ہے، صحیح دین پر، صحیح عقیدوں پر پکا ہونا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں لچک، فلیکسیبلٹی جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ عقیدے کے معاملے میں شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح عقیدہ جب اختیار کر لیا تو اس پہ پکے ہونا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا تو نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ فطرت نیچر کو کہتے ہیں۔ دین ہمارا دین فطرت ہے۔ اگر انسان
عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، کائنات میں غور کرتا ہے اللہ نے کیسے بنایا، کیسے اٹھان ہے، آپ کے ارد گرد کتنی قسم کی مخلوق ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا بنایا ہے۔ تو ہم نے سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے دین پر سیدھے طرح قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا تو ہمیں مومن رہنا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ صحیح عقیدے والا، اس کے عقیدے میں ملاوٹ، مکسنگ نہ ہونے پائے، اپنی زندگی میں ہر حالت، ہر کیفیت میں اللہ کی طرف رجوع رکھو، اسی کی طرف دھیان رکھو۔ جو بچے چھوٹی عمر میں، کم سینی میں چلے جاتے ہیں، مسلمان کے ہوں تو نماز پڑھی جاتی ہے، مشرک کے بچے ہوں تو ان پر نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ کفن وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا، ان بچوں کا معاملہ اللہ تعالی جیسا چاہے گا کرے گا، مگر میں اور آپ ایمان والے ہو کر کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ایک بندے سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، وہ توبہ کر لے، گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص توبہ نہیں کرتا، یہ اللہ پر ہے کہ اس کو سزا دے یا بغیر سزا کے، شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ گناہگار بالآخر بخشا جائے گا، بے ایمان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے مرحلوں پر اسٹیجز آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہمارے منہ سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم فوراً بھلائی کی طرف، سچائی کی طرف آئیں، رجوع کریں۔ رجوع کرنے کا مطلب اس طرف پلٹیں، لوٹیں، حق کی طرف، اللہ کی طرف، نیکی کی طرف آئیں۔ مگر ہمارا مزاج ایسا ہے، ہم وقت گزارنے کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں۔ اے انسان، اللہ نے کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، مگر کچھ مزاج ہوتے ہیں معمولی سی تکلیف پر بھی بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہی امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کلمہ کفر تو نہیں کہہ رہے، بے صبری میں ایسی باتیں تو نہیں کر رہے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ فطرت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہماری بنیاد بنائی ہے
ہم اس پر قائم رہیں۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ سچ ہے، وہ مومن ہونا ہے، وہ فطرت پہ ہونا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے، ہر کوئی یہی کہے گا اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر وہ اللہ کو مانتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے غلط باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کے شریک کیوں بناتا ہے؟ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیوں کرتا ہے؟ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے معنی بنیاد کے لیں گے آپ۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم حق کو قبول کریں، اس پر پوری طرح سے مضبوط اور قائم رہیں، ان کو جو اچھی باتیں سچی ہیں ان کو تھامے رہیں۔ لیکن دنیا کی چمک دمک، رنگینیاں، لوگوں کے طرح طرح کے پروپیگنڈے، ہم ان کی طرف دھیان دے دیتے ہیں، حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دین حنیف سیدھے دین کو، سیدھی راہ والے کو کہتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہم اتنی بات مانتے ہیں تو پھر ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے۔ اصل کا اعتبار ہوتا ہے انسان کا عقیدہ درست ہو اور وہ اس پر پکا ہو، وہی اس کی بنیاد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، والدین، ماحول، کوئی اور آپ کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، بت پرست بنا دے، تو ہم یہ دیکھیں کہ عقل کا ہم نے استعمال کیا یا نہیں، کیا اس عقل سے ہم نے سچائی کو تلاش کیا؟ ہمارے سامنے حقائق ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو خدا ماننے والے یا خدا کا شریک ٹھہرانے والے۔ انسان غور کرے بات سمجھ آ جاتی ہے، مگر لوگ دھیان نہیں دیتے۔ ماں باپ، کیونکہ فرمایا گیا اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں 3 مذاہب ہوتے ہیں، ماں باپ اور ارد گرد کے لوگ، بادشاہ جو آپ کے ملک کا، شہر کا والی ہو، آج کل آپ دیکھتے ہیں افسر ہوتے ہیں، یا پھر دوست۔ یہ 3 ہیں، ماں باپ، ارد گرد کے لوگ، بادشاہ، یا پھر آپ کے دوست۔ اگر بادشاہ کا دین صحیح ہوگا، اس کے جتنے عمال ہیں جن کو آپ اسٹاف یا آفیسر کہتے ہیں اسی طرح کے ہوں گے، عادل ہوگا تو وہ بھی، اور اگر بادشاہ ظالم ہوگا تو افسران بھی ظالم، اگر وہ نیک ہوگا تو لوگ نیکی کی طرف ہی ہوں گے، اسی طرح وہ مسلمان ہوگا تو لوگ اس کے ارد گرد والے بھی، اب اسی طرح حنفی، شافعی ہونا، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔
تو جو بادشاہ کے قریب جانا چاہتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر، ان کے دین پر ہوتے ہیں، تو یا تو ماں باپ، ارد گرد کے رشتہ دار، یا پھر بادشاہ۔ اور تیسرا مذہب یار ہوتا ہے کہ دوست کا مذہب آپ پر اثر کرتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر۔ کہا جاتا ہے کسی کو سمجھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو، کیونکہ دوست کی پیروی کرتا ہے، اس کے مزاج کے حوالے سے عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کو انسان کی عادت لے جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا غلط صحبت سے بچو، غلط لوگوں سے بچو۔ ہوا جب گندی جگہ سے گزرتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا تجربہ ہوگا۔ تو انسان کو انسان کی عادت لے جاتی ہے، خبیث انسان کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے، چہ جائے کہ اس سے میل جول یا تعلق رکھا جائے۔ میں آپ کو سنا چکا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا تھا کہ میں حمام میں گیا تو میں نے وہاں کی مٹی میں خوشبو دیکھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ یہ خوشبو کے نام ہے۔ اس نے کہا میں مشک بھی نہیں ہوں، عبیر بھی نہیں ہوں۔ تو پھر تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو مٹی ہوں، قدموں تلے رہتی ہوں، لیکن کچھ عرصہ میں نے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ان کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی ہے، ورنہ میری ہستی تو مٹی ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے، صحبت، تعلق، پہچان، آپ کس کے ملنے والے ہیں، کس کے مرید ہیں، کس سے تعلق ہے، کس کے دوست ہیں۔ آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں، تو اگر وہ خبیث ہوگا، پلید ہوگا، خراب ہوگا، بدعقیدہ ہوگا، تو لوگ آپ کے بارے میں بھی ویسا ہی گمان کریں گے۔ ہماری عادت ہے ہم ہر کسی کو ایک بار ملے تو دوست کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اردو شاعری میں بھی ہے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ دوست کب جا کے دوست ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یا تو آپ نے سفر کیا ہو یا کوئی لین دین ہوا ہو، کہتے ہیں نا واسطہ پڑے جانے یا راستہ پڑے جانے، کچھ مدت گزاری ہو، لیکن ہم ایک بار ملنے پہ بھی دوست کہہ دیتے ہیں جاننے والے کو۔ تو یاد رہے، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، لین دین، معاملات ہوتے ہیں، پھر آپ جا کر ان کا حوالہ دیتے ہیں، تو اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ میری پہچان میرے گھر والوں سے ہے، میرے بادشاہ کے حوالے سے ہے، میرے دوستوں کے حوالے سے ہے۔ تو ہم سچ کو اپنائیں، سچ بولنے والے بنیں، ہمارے اندر سچائی ہونی چاہیے اور ہم سچ کو ہی پسند کریں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ہر کوئی ایک مقصد سے باغ میں نہیں جاتا، کوئی صرف گھومنے جاتا ہے، کوئی خوش رنگ پھول دیکھنے جاتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو اے انسان، تو بھی دیکھ، تو دنیا میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تیرا رجحان، تیرا میلان کس طرف ہے۔ کہتے ہیں نا انسان اپنی تنہائی دیکھے، آپ تنہائی میں کیسے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کسی کو جاننا ہو تو اس کا موبائل دیکھ لو، اسی سے اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کوئی دوسرا دیکھے۔ مگر ہمیں بہت سی باتیں جو نصیحت کر دی گئیں، سمجھا دی گئیں، بتا دی گئیں، اس کے بعد پھر میرا آپ کا کیا حال ہونا چاہیے،
یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر بنایا ہے اس بنیاد پر ہمیں پکا رہنا چاہیے، قائم ہونا چاہیے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ دین حنیف ہے، وہ سچا دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، روزہ رکھو اللہ کے لیے، نیکی کرو اللہ کے لیے، گناہ سے بچو اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، نام اور شہرت کے لیے نہ ہو، مگر ہم نمازی کہلانے کے لیے، یا اپنے جو مزاج ہمارے ہیں ان کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہماری وہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو فرما دیا ایک اللہ کے اکیلے اسی کے ہو کر رہو۔ کیا مطلب؟ جس طرح آپ پسند نہیں کرتے ہو اپنے لیے کہ آپ کے مال میں یا آپ کے سامان میں آپ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاؤ، اس کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور سچے اور سیدھے دین والے ہو جاؤ۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا۔ کیا مطلب؟ اسلام میں، دین میں، استقامت میں، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دینا، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے رہنا۔ تم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہو، اپنی مرضی سے یہاں سے جانا نہیں ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، تو تم نے جو وقت یہاں گزارنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ اس 4 دن میں اپنی مرضی کر کے اپنے آپ کو خراب نہ کرنا۔ اے انسان، تیرا اپنا ہے کیا؟ وجود سر سے لے کر پاؤں تک تجھے کس نے دیا ہے؟ جس زمین پر تو چلتا ہے، اس زمین سے نکلنے والی غذائیں کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، تیرا اپنا ہے کیا؟ تو اپنی منمانی کیوں چاہتا ہے؟ جیسا اللہ نے فرمایا ویسا کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا سیدھا معنی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ دل سیدھا رکھنا ہے۔ ہماری سوچیں دوسروں کی بنائی ہوئی باتوں سے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ہم بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے سیدھا رہنا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اسی کی ہے، وہی اصلی مالک ہے، اور ہم نے بالآخر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس سے ہم بھاگ سکتے نہیں، کہیں اور چھپ سکتے نہیں، پناہ لے سکتے نہیں۔ اب یہاں پر اگر میں زمانے کی چیزوں کے حوالے سے بات کروں، اللہ نے پہاڑ بنائے، درخت بنائے، پانی ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، ان سب کی ایک اللہ نے بناوٹ رکھی ہے۔ آپ اگر اپنے وجود کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کیا کیا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ خواتین میں بہت زیادہ بھویں ہیں، پلکیں ہیں، پلاسٹک سرجری کرا رہے ہیں، جی ناک موٹی ہے، پتلی کرانی ہے، جی یوں کرنا ہے، وہاں کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اشتہار آتے ہیں رنگ گورا کرنے والی کریم، اگر واقعی کوئی کریم رنگ گورا کر دیتی تو دنیا میں کوئی بھی کالا نہ رہتا، مگر ہم اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔
پھر یہ کہ ہم کہاں کہاں فطرت کے خلاف کرتے ہیں، اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ایسی تبدیلی اپنی طرف سے لائے جو اللہ کو پسند نہیں، تو اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا، نتیجہ آخر میں جو نکلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا دین فطرت پر، ہم مومن پیدا ہوئے مگر ہم بگڑ گئے، سمجھ آنے پر بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو پھر ہم نے فطرت کے خلاف کیا۔ انسان کے لیے جتنی ہدایات ہیں اس کے فائدے کے لیے، مردوں کے لیے کہا مونچھیں ترشواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ کچھ لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مونچھیں اگر آپ کی ہونٹوں سے نیچے آ جائیں وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے، 5 چیزیں فطرت پر ہیں، اس میں آپ تفصیل سنتے ہیں۔ انسان کو جسم کے کچھ حصے کے بال مونڈنے کے لیے کہا، کچھ حصے کے بال رکھنے کے لیے کہا، فطرت کی بات ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ لڑکوں نے لڑکیوں کی طرح بال رکھنے شروع کر دیے، لڑکیوں نے لڑکوں کی طرح۔ لباس، طور طریقے، یہ سب جہاں بھی آپ فطرت کے خلاف جائیں گے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چیزیں ہیں جو رب نے بنائی ہیں، ان کو بگاڑیں گے، آپ چاہیں گے کہ نہیں آپ کی طبیعت اس کو ایسا کرنا چاہ رہی ہے، اس کا انجام غلط ہوگا۔ دنیا بھر میں دیکھ لیں آپ، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اے انسان، تو کیا فطرت سے مقابلہ کر لے گا؟ قدرت سے لڑ لے گا؟ مگر انسان ہے۔ آپ دیکھیں جو چیزیں جن کا اشارہ موجود وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، مثلاً اسلحہ، ویپنز، یہ انسان بارود بنا رہا ہے۔ اگر ان کو کہا جائے قرآن میں ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے تو اس وقت حیران ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بارود بنا کر جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی پہاڑ پھٹتے ہیں، وہ دھوئیں کی طرح، روئی کی طرح اڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا آپ خود تیاری کر رہے ہیں ان چیزوں کی، قیامت لانے کی، تباہی مچا رہے ہیں۔ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کتنے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ناحق مارا جاتا ہے، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں کسی ایک جگہ بم گرا دو کتنی خلقت تباہ ہوتی ہے، کتنے عرصے تک اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ سونامی کیوں آتی ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اے انسان، تو نے فطرت کو کچھ کبھی پڑھنا چاہا؟ یہ دن رات کے سلسلے، اب آپ کے ہاں بناوٹی موسم، آپ ایسے آلے بنا رہے ہیں کہ آپ موسم بدل سکیں، آپ بارش برسانے کے لیے وہ بادلوں کو چیرنے کے لیے، ان کو چھاننے کے لیے مختلف آلات بنا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں
فطرت سے لڑنے والے کیا کوئی اچھائی لا سکیں گے؟ مثال کے طور پر ایک انسان نے اپنی طرف سے بہت محنت کر کے کچھ بنا لیا فطرت کے خلاف، اللہ کی طرف سے آنے والی آندھی، طوفان، زلزلہ اس کو ہلا کے رکھ دے، وہ کچھ کر لے گا؟ وہ روک لے گا؟ نہیں۔ تو آپ کو جو چیزیں بنانے کی اجازت ہے بنائیں، مگر فطرت کے خلاف نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جب چیزوں کے لیے اتنا ہے تو ایمان کے معاملے میں کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ نے ایمان پر پیدا کیا ہے تو ایمان پر رہنا چاہیے۔ ہوش نہیں ہے اور بات ہوش آ گئی ہے، اب سیکھو، سمجھو اور سچائی پر پکے ہو جاؤ۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، سیدھا رہنے کا، سیدھا رکھنے کا حکم ہے، جس طرف اللہ ترغیب دے رہا ہے، فطرت پر رہنا ہے۔ مجھے اور آپ کو ٹیڑھا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو سیدھا راستہ، آپ ویسے بھی سفر کریں تو پرانی کہاوت ہے راہ راست بے رو گرچہ دور است، سیدھے راستے پہ چلو بھلے سے لمبا ہو، ٹیڑھے راستے پہ جاؤ گے رکاوٹیں آ سکتی ہیں، مشکلیں آ سکتی ہیں، تم بہک سکتے ہو، خراب ہو سکتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر پلٹ کے آنا پڑے۔ تو سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج کل شارٹ کٹ لوگ کہتے ہیں جی آسان کوئی شارٹ کٹ، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ کم وقت میں ہو جائے، کم محنت میں ہو جائے۔ اس شارٹ کٹ نے آپ کو بگاڑ دیا ہے۔ ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا غلط ہوتا ہے، ہاں کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو صحیح چیز میسر نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں اس میں دھیان نہیں دیتے۔ یہ سیدھا رہنا چاہیے مگر نہیں جانتے، کیا مطلب؟ دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، بہت سوچ بچار کے بعد ملک کے لوگ اپنی طرف سے ذہین ترین لوگ جمع کر کے پالیسیاں بناتے ہیں، 50 آدمی، 100 آدمی، پارلیمنٹ میں 300 جمع ہو گئے، 400 جمع ہو گئے، بہت سوچ بچار کے بعد 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد محنت کر کے کوئی قانون بنا لیتے ہیں، پالیسی بنا لیتے ہیں۔ اگلے لوگ آتے ہیں، وہ اس میں سے خامیاں نکال کے اس کو بدل دیتے ہیں، ان سے اگلے لوگ آتے ہیں، وہ اس کو بدل دیتے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے مطابق، ماحول کے مطابق بدلتے ہیں۔ اللہ کے احکام بدلے؟ پوچھ رہا ہوں، فطرت بدلی ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں بدلتی۔ فطرت اگر یہ سمجھ آ جائے، لا آف نیچر، قانون فطرت، انسان جتنا اس میں غور کرتا جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی، میں اللہ کی رضا پر رہوں تو صحیح رہوں گا، جہاں میں اس میں دخل دے کر اس کو اپنے طور پر بنانا چاہوں گا مجھے نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔
آپ اپنی طبیعت دیکھ لیں، مثلاً ہمارے لیے کھانے پینے کا نظام، نظام تنفس، سانس لینے کا نظام، ہمارے جسم میں کتنے کارخانے ہیں ان کا نظام، جہاں کہیں ہم خرابی کرتے ہیں پھر اس کو بھگتتے ہیں یا نہیں، بیماریوں کی صورت میں، خرابیوں کی صورت میں۔ تو فطرت پر قائم رہو۔ ماں باپ، رشتے ناتے، لین دین، معاملات، ہمارا دین کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں سکھاتا؟ چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی رہنمائی ہمارا دین ہمیں کرتا ہے۔ آپ کو کہا گیا ناخن تراشے جائیں، جو بڑھ جائیں ناخن تراشے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی تھوڑے سے بڑے رکھنے چاہیے، عورتیں خاص طور پر۔ اب اس میں دو باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ بڑے ہوئے ناخنوں پہ شیطان بیٹھتا ہے، برائی لے رہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جراثیم، کتنی صفائی کر لو جراثیم رہتے ہیں، وہ ہماری صحت برباد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بال تراشنے کو کہا گیا ان میں ہماری صحت تھی، جہاں منع کیا گیا اس میں بھی ہماری بھلائی تھی، مگر ہم نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا نا چھوٹی سے چھوٹی بات دیکھیں گے۔ کیا کھانا ہے موسموں کے حساب سے دیکھیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پھل آ رہے ہیں، ٹھنڈے کے موسم میں گرم پھل آ رہے ہیں یا الٹا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ گرمیوں میں آم آتے ہیں حالانکہ گرم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی ٹھنڈی چیزیں کھا لیتے ہیں، جسم میں گرمی نہیں رہتی تو وہاں گرم پھل دیا۔ سردیوں میں آپ اتنی گرم چیزیں کھا لیتے ہیں، یہ موسمی مالٹے سردیوں میں آتے ہیں۔ آپ غور اگر کریں گے تو اللہ کے نظام میں ہمارے لیے کون سا پھل کس وقت کتنی مقدار میں کیسے استعمال کرنا ہے، ساری ہماری رہنمائی ہے، مگر ہم غور کرتے نہیں۔ آج ایلوپیتھی، ڈاکٹری دوائیں، میڈیکل سائنس آپ کے سامنے، 900 سال دنیا نے بغیر اس میڈیکل سائنس کے، یہ جو دوائیں ہیں ایلوپیتھی کی، اس کی بغیر گزاری ہے 900 سال۔ میں پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا جو ہزاروں سال کی ہے، اس میں بھی انسان بیمار ہوتے تھے، ان کے لیے علاج ہوتا تھا۔ آج ان دواؤں سے کیا ہے؟ 80% سائنس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کی حالت میں ابھی نہیں پہنچے۔ یہ سائنس اتنی ترقی کے باوجود 80% اس کے ماہرین کہتے ہیں ہم ابھی یقین کی حالت میں نہیں پہنچے، ہم تجربے کر رہے ہیں، جتنا کچھ دیکھا ہے اس میں کبھی نتیجہ کچھ آیا ہے، کبھی نتیجہ کچھ آیا ہے۔ اتنی ترقی سائنس کی، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ میرے رب نے جو کچھ فرما دیا اس پہ کوئی شک کی گنجائش، نبی کے فرمان میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ہم اس پر یقین نہیں کرتے، بے یقین والی چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو سیدھے ہو جائیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے یا جانتے نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بگڑ رہے ہیں۔ یہ نماز، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، آپ سمجھتے ہیں شاید اس میں حکمتیں نہیں ہیں؟ کتنے اشارے ہیں؟ آپ کے جسم کو اللہ نے کس حالت میں بنایا ہے، اس کو یہ جو حرکات سکھائی گئی ہیں، اس سے اس کے جسمانی فائدے کتنے ہیں، روحانی فائدے کتنے ہیں، غور کرے اس پر۔ آپ کے جسم میں جوڑ کتنے ہیں؟ 360 جوڑ۔ یہ ہڈیوں میں جوڑ کیوں رکھے ہیں؟ ان کی بناوٹ الگ الگ کیوں رکھی ہے؟ عورت اور مرد کی ساخت میں فرق کیوں رکھا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے پہاڑ، ہلز اور ماؤنٹین، الگ لفظ آپ دو بولتے ہیں۔ سبزے مختلف ہوتے ہیں، کہیں بہت باریک، کہیں موٹے،
کہیں جھاڑیاں ہیں، کوئی کانٹوں والی ہیں، بغیر کانٹوں کے ہیں، کہیں چھوٹے پتے ہیں، بڑے پتے ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، پھولوں کے رنگ الگ ہیں. کبھی غور کیا؟ جتنا آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے اتنا آپ حیران ہوتے جا رہے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں جن میں اللہ نے کتنے اثرات رکھے ہیں، بیج والے، بغیر بیج والے، گٹھلیوں والے. کون سی چیز ہے جس میں آپ غور کریں اور آپ کو اللہ کے خزانے کے بھید نہ کھولیں آپ پر؟ جتنا زیادہ غور کرتے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا زمین میں سیر کرو، پہلے لوگوں کا انجام دیکھو کیا ہوا، یہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو. کہیں مٹی ہے مختلف قسم کی، ہر مٹی کا مزاج الگ ہے، اسی لیے لوگوں کے مزاج الگ ہیں. یہ میں فطرت کے حوالے سے آپ کو صرف توجہ دلانے کے لیے آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. تو میں نے دین کے حوالے سے بھی فطرت کی بات کی کہ دین فطرت کیا ہے، اللہ نے جو بنایا ہے اسی پر قائم رہو، اپنے دین ایجاد نہ کرو اور اللہ کے دین میں مداخلت نہ کرو. آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں پہلے آئین ہے پھر اسلام ہے. کوئی اس سے پوچھے کہ اس ملک کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان، خود کہتے ہیں کہ یہاں سپریم لا قرآن و سنت، اور تم کہہ رہے ہو اسلام بعد میں آئین پہلے. کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تمہیں کہنی چاہیے؟ مہربانی. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں اپنی عقل کو لاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے اس عقل کی رسائی بہت محدود ہے. اللہ کے احکام کے مقابلے میں عقل کو لاتے ہو، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے رائے لاتے ہو. عجیب لوگ ہو. رب تعالیٰ کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے مقابل بات کی جا سکتی نہیں. ہاں اس کے مطابق بات کی جا سکتی، مقابل نہیں. مگر آج مسلمان کہلانے والے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر غیروں کی تھیوریاں، ان کے فارمولے، ان کی چیزیں اپنا رہے ہیں. میں بڑے پیار سے اتنی بات کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. دانت صاف کرنا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کھاتے ہیں، اگر کلی نہ کریں، پانی اس میں گاگل نہ کریں، وہ چیز اس پہ لگی رہ جائے، آپ کو کیڑا لگ جاتا ہے دانتوں میں، سوزش، جلن ہو جاتی ہے، سوائلنگ ہو جاتی ہے. معمولی سی درد ہو دانت میں آپ سے برداشت ہوتی ہے؟ اونچی. ہمیں حکم دیا گیا مسواک کرو. درخت کی نرم ٹہنی لے کر مسواک کرو. ہم نے اس کی جگہ ٹوتھ برش ایجاد کیا ہے. اس میں وہ برش میں جو بال ہیں، نائلون کے ہیں، پلاسٹک کے ہیں، کسی جانور کی کھال کے ہیں، کس کے ہیں، کیا مسواک کا بدل ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. میڈیم، سافٹ، ہارڈ برش میں آتے ہیں، نرم بھی ہے، درمیانہ ہے، سخت بھی ہے. اس سے آپ کے منہ میں، آپ کے دانتوں پر کیا اثرات آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مسواک کرنے والے کے مسوڑے
یا دانت کبھی بگڑتے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برش کرنا چھوڑ دیں، مگر میں بتا رہا ہوں آپ نے فطرت کے مقابلے پہ ایک چیز بنائی ہے۔ آپ کہتے ہیں اصل مقصد دانت کی صفائی ہے، وہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، آپ کے گھر میں نل لگے ہوتے ہیں، ٹوٹی ٹیب، اس آپ ٹوتھ پیسٹ سے اس کو ذرا پھیر کے دیکھیے گا، ٹوتھ پیسٹ اس پہ لگائیں، تھوڑا سا 2 منٹ بعد اس کو دھوئیں تو وہ چمکنے لگ جائے گا آپ کا وہ۔ کیوں؟ اس میں کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ کیمیکل آپ کے دماغ تک چلے جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے اس سے۔ آپ کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن مسواک کرنے میں ایسا کوئی نقصان اونچی۔ ہم نے اپنے طور پر ایک چیز بنائی آسانی کے لیے کہ جی روز صبح تازی مسواک کہاں سے لاؤں گا، ایک مسواک 2 سے 3 دن 4 دن چلے گی، پھر مجھے نئی لانی پڑے گی۔ برش موجود ہے جناب، جب چاہیں استعمال کر لیں، میں نے کہا منع نہیں ہے، مگر آپ نے اس کے دیکھا کہ فطرت میں اور آپ کی بناوٹ میں فرق ہے، اس کا نتیجہ آپ نے شارٹ کٹ ڈھونڈا، اپنی آسانی ڈھونڈی، مگر اس کے لیے مشکل بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب چمچ سے کھاتے ہیں، اسپون، ملعقہ کہتے ہیں عربی میں، چائے کا الگ، چاول کا الگ، میٹھے کا الگ، سوپ کا الگ۔ آپ دھو لیتے ہیں، دھو کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں 100% کہ اس میں کوئی جراثیم نہیں رہ گئے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہا گیا ہاتھ دھو کے ہاتھ سے کھائیں، آپ کے ہاتھوں کے جو ساتھ اللہ نے قدرتی طور پر برکتیں بھی رکھی ہیں، لعاب بھی رکھے ہیں، اس میں جو اثر رکھا ہے، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، فائدے بھی ہیں۔ آپ چمچے سے کھاتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، مگر فرق دونوں کا سامنے رکھیں تو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اسی طرح غور کرتے جائیں، آپ دھیان دیتے جائیں، آپ کو چیزیں سمجھ آتی جائیں گی۔ تو میں لفظ فطرت کے حوالے سے میں نے اتنی باتیں کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن یہاں چونکہ کہا گیا کہ سیدھے رہو، فطرت پہ رہو، اللہ کی بنیاد جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کو نہ بدلو، تو اپنے عقیدے خراب نہ کرو، اپنی نسبتیں صحیح رکھو۔ ایک شخص کسی کی اولاد نہیں اور اپنے آپ کو اس کی اولاد بتائے، مثلا باپ آپ کا کوئی اور ہے اور آپ کسی اور کو باپ بتائیں، جنت حرام ہو جاتی ہے اتنا کرنے سے۔ اور لوگ کتنے سید بن جاتے ہیں، کتنے چودھری بن جاتے ہیں، مختلف برادری کے اس کے نہیں ہوتے ہیں، اپنا نام لگا دیتے ہیں دنیا کے لیے، وقت کے لیے۔ ہر وہ چیز جو سچائی سے دور ہے اس میں کوئی فائدہ اونچی۔ یہ سیدھا دین ہے، سچائی پہ رہنا، اصل پہ رہنا۔ یہ کیا ہے؟ سچا اور سیدھا راستہ یہی ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹیں گے آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، مگر اللہ فرماتا بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں۔ کیا مطلب؟ دھیان نہیں دیتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، بس اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقوں پر رہیں۔ تربوز ایک پھل ہے، واٹر میلن، ادوانا، متیرا، مختلف نام ہے، عربی والے ہب کہتے ہیں۔ قدرت نے بنایا ہے، آپ اس میں انجیکشن لگا دیتے ہیں مٹھاس کے لیے۔ گائے دودھ دیتی ہے، آپ انجیکشن لگا دیتے ہیں زیادہ دودھ لینے کے لیے۔ ہو رہا ہے یہ سب کچھ یا نہیں ہو رہا؟ فائدہ ہے یا نقصان؟ کیونکہ آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں نا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ خرابی۔ گھی مکھن سے بنتا تھا، گھر میں ہر گھر میں دودھ ہوتا تھا، مکھن نکالتے تھے، ملائی نکالتے تھے، گھی بنتا تھا۔
اب آپ کیسے کیسے گھی بنا رہے ہیں، کن غلط چیزوں سے بنا رہے ہیں، مارکیٹ میں موجود ہے، وہی اثرات آپ پر آ رہے ہیں۔ فطرت کے خلاف جہاں جاؤ گے خیر نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی۔ سیدھا راستہ، سیدھا دین، سچائی ہے، وہی جو اللہ نے عطا کی ہے، اس پہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو وہ۔ پہلی بات منیبین، رجوع لانا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ کیا مطلب؟ منیب کس کو کہتے ہیں؟ منیب وہ ہے جو بار بار رجوع کرے، اللہ کی طرف آئے، لوٹے، اللہ کی طرف بار بار آنے والا منیب۔ منیبین جمع فرمائی گیا کہ فطرت پر التزام کرو، یعنی اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرو، اپنا رخ دین کی طرف رکھو، کیا ہو کہ تمہاری ساری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ساری توجہ کس کی طرف ہو؟ اونچی کہیے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے آپ کو 40 نیکیاں ملتی ہیں، تو محبت سے کہیں کس کی طرف دھیان رکھنا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ جب اللہ کی بات آ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کسی اور کی طرف دھیان نہیں دے۔ مگر ہم اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی سنتے ہیں، ان کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اس سے ڈرو۔ دھیان بھی کس کی طرف رکھنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ جانا بھی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور ڈرنا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ماننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اپنی منمانی کر لوں اور اللہ کا حکم چھوڑ دوں۔ اور یہ ہمارے ساتھ روزانہ صبح و شام ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اذان کے درمیان خاموشی سے سن بھی نہیں رہے، انتظار کر رہے ہیں کب ختم ہوتا کہ میں اپنے اگلے کام کروں۔ کچھ لوگ اتنا کر لیتے ہیں، کچھ ہنستے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ اذان کا احترام نہ کرنا بری موت لاتا ہے۔ اللہ کے نام کو اہمیت نہیں دے رہے۔ کوئی اور بادشاہ آفیسر بات، ارے دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ کتنا ادب کرتے ہیں ہم، کتنا دھیان دیتے ہیں ہم۔ تو رجوع لانا ہے اللہ کی طرف، دھیان رکھنا ہے، رخ رکھنا ہے اللہ کی طرف۔ سوچنا کس کو ہے؟ سچائی کو، صحیح راستے کو سوچنا ہے۔ جو بھی اس کے خلاف ہو اس کی طرف دھیان دینا نہیں ہے۔ واتقوا، اس سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔
کیا مطلب؟ شرطیں نماز کی پوری کرو، اس کے آداب پورے کرو، اپنے آپ کو پاک رکھو، ستھرا رکھو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رکھو ذہن میں، یہ نہیں ہے کہ غافل ہو جاؤ۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں گے، نماز کا بیان آیا ہے مگر ساتھ ہی ہمیں تاکید بھی کی جا رہی ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب نماز کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں پرواہ ہی نہیں کرتے، اہمیت دینی ہے اس کو۔ اے انسان، تو آیا ہے دنیا میں، تیرے کان میں کہی گئی ہے اذان، جب تو جائے گا پڑھائی جائے گی نماز۔ جو نماز ہے اس کی اذان جنازے کی اذان نہیں ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ اذان ہوئی نماز ہو جاتی ہے۔ وضو کے لیے ٹائم، یا تو لوگ آتے ہیں، اکثر وضو کر کے آتے ہیں، اذان ہوئی نماز ہو گئی۔ اتنی سی زندگی ہے، اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اتنی سی زندگی ہے، جس کے لیے تیرے پاس پلاننگ بہت ہے، بہت زیادہ منصوبے ہیں، پلاننگ ہے۔ زندگی اتنی سی ہے، مگر جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی تجھے فکر نہیں۔ تو اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم رکھو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب میں یہاں پر پھر ایک مرتبہ آپ کو کہوں گا، اپنے نفس پر اعتماد نہ کرو۔ اعتماد کرنا ہے تو صحیح عقیدے پر، دین پر، سچائی پر کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ دعویٰ نہیں کریں گے کہ آپ نماز پڑھی ہے، قبول ہے۔ امید رکھو، خوش دلی سے پڑھو، بوجھ نہ سمجھو، اور امید سے رہو کہ اللہ تعالی مہربانی کرے اور قبول فرما لے۔ یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھنے والے توجہ دیں، نماز نہ پڑھنا۔ آپ سے کہوں گا میرے ساتھ ان لفظوں کو دوہرا لیں، نماز نہ پڑھنا عملی شرک ہے۔ نماز نہ پڑھنا عملی شرک ہے۔ کتنی بڑی بات میں نے کہی ہے، دھیان دیجیے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، دعا کیا کرو، یا اللہ نماز کی توفیق دے کہ میں نماز قائم رکھوں، اور اس کا انتظام کرو۔ یہ نہیں ہے صرف دعائی کرنی ہے، پوری طرح کوشش کرنی ہے۔ کبھی بھول چوک ہو گئی، توبہ کرو، قضا کرو۔ ترک نماز، نماز کو ترک کرنا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کفر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب میں بھی اور آپ بھی سوچیں ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں نماز کا۔ گناہ ہوتا ہے، ہر گناہ کفر نہیں ہوتا۔
لوگوں میں کمزوری آ گئی، اب کوئی نماز چھوڑے گا ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، مگر وہ ہلکا سمجھے گا اور پرواہ نہیں کرے گا، تو وہ اپنے آپ کو کفر تک لے گیا یا نہیں لے گیا؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا میری طرف رجوع لاؤ، میری طرف دھیان رکھو، نماز پڑھو، ڈرو۔ یہ تینوں باتیں اگر دھیان دے دیں ہم تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین راستہ بتا دیا۔ ایک تو یہ کہ مجھے ہی سوچنا ہے، میری طرف ہی دھیان رکھنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھتے رہو گے پاک رہو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، میری طرف ہی آؤ گے۔ اے انسان، یہ نماز تجھے کیا کچھ بنا دیتی ہے اگر تو دھیان دے اس کی طرف، مگر اسی کے معاملے میں ہم بہت زیادہ بے پرواہ یا لاپرواہ ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے مشرکوں میں سے نہ ہونا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، تو اب پتہ کیا چلا کہ نماز کو چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، تو نماز چھوڑنا تو مشرکوں کا کام ہے۔ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا یہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھے گا؟ بچے نے کہا کافر نہیں پڑھے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا کون نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا جو پاگل ہے وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے سے پوچھا کون نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا ایسا بیمار جو ہوش میں نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چوتھے سے پوچھا کون نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا وہی جس کو اللہ سے ڈر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اب تم سب بتاؤ کہ تم سب میں کافر کون ہے، پاگل کون ہے، بہت زیادہ مریض کون ہے، اور اللہ سے نہ ڈرنے والا کون ہے؟ بولو۔ جب تم میں یہ چاروں باتیں نہیں ہیں تو پھر تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم کہتے ہو کافر نہیں پڑھے گا، تم کہتے ہو پاگل نہیں پڑھے گا، تو کیا تم کافر ہو؟ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ نہیں۔ کیا تم ایسے مریض ہو کہ ہوش نہیں؟ کیا تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں؟ تو پھر تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے کہا کہ یہ چار نہیں پڑھیں گے، تم ان چاروں میں سے کچھ نہیں ہو، پھر تم کیوں نہیں پڑھتے؟ بادشاہ تحفہ دے آپ نہ لیں، بادشاہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا تحفہ واپس کر دیں نہیں چاہیے مجھے، تو وہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ اللہ نے سب کچھ زمین پر بھیجا، نماز عرش پر بلا کے دی، محبوب یہ تحفہ لے جاؤ، اور ہم اس سے لاپرواہ۔ بہت سستی ہے ہم میں۔ وہ جو دوسرے ہیں نا، دوسرے جن کے عقیدہ درست نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز کے بڑے پابند ملیں گے آپ کو، سنی آپ کو نماز کے معاملے میں سست ملیں گے، پڑھتے ہیں مگر سست۔ شیطان نے ان کو لگا رکھا ہے پڑھو، اس کو پتا ہے میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، ان کی 60 برس کی کیا کام آئے گی؟ کیونکہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی نماز نہیں۔ ان کو لگا رکھا ہے، آپ کو روکتا ہے، عقیدہ آپ کا نہیں بدل سکتا تو آپ کو نماز سے روکتا ہے، کچھ تو نقصان کروں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ یہی بار بار کہتے ہیں، اور سنیو جتنے تمہارے عقیدے اچھے ہیں عمل بھی اچھے ہو جائیں سارے ولی بن جاؤ گے، مگر ہم دھیان دیتے نہیں، غور کرتے نہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، 4 پیسے اگر کسی ادارے سے ملتے ہیں ان کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، رب نے سب کچھ دیا ہے، اور نماز کی رب کو ضرورت نہیں، اس سے فائدے بھی ہمیں ہیں،
مگر ہم پڑھتے نہیں۔ تو بتا دیا سیدھا دین کیا ہے، اسی پہ رہنا ہے۔ لوگ نہیں جانتے، اللہ کی طرف ہی دھیان رکھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے نماز قائم رکھنی ہے، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے ناراض، اونچی جہاں پیار ہوتا ہے نا، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہاں انسان کی کوشش کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ محبوب ناراض ہو جائے۔ محبوب کی ناراضی محب سے، چاہنے والے سے برداشت نہیں۔ کھانا پینا سونا بھول جائے گا۔ اس کی کوشش ہوگی میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ محبت یہی سکھاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، ناراض نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کون سی بات اس کو بری لگ جائے، پتہ نہیں کون سی بات اس کو پسند نہ آئے اور وہ ناراض ہو جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے اس کا مطلب آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھایا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ یہ گناہ کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے، اس کا انجام بھگتنا نہ پڑ جائے۔ اللہ والے کہتے ہیں گناہ نہ کرو پھر بھی اس سے ڈرو، پتہ نہیں کس بات سے ناراض ہو جائے۔ اور یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ پولیس والا کھڑا ہو، ٹریفک پولیس والا، تو پھر آپ قانون توڑتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ڈر ہے نا، روکے گا، چالان کر دے گا، جرمانہ پڑ جائے گا۔ یہ ڈر آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو جو پیار کا ڈر ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس سے ڈرو، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا نوازا ہے۔ آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، مثال کے طور پر آفیسر ناراض ہو گیا، وہ کہے گا نکل جاؤ، جرمانہ لگا سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ناراض نہ ہو، حالانکہ وہ خدا نہیں ہے، رازق نہیں ہے، مالک نہیں ہے وہ ہر طرح، مگر آپ اس کا خیال رکھتے ہو کہ یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے، سورس ہے۔ تو جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیوں نہیں راضی رکھتے؟ اس کی طرف دھیان رکھو، اسی کو سوچو۔ اللہ 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 ہر بات میں آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھ دیکھیں، یہ 5 انگلیاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ سانس لے رہے ہیں، دل کی دھڑکن ہے، غور کریں، ہماری توجہ کسی اور طرف جائے ہی نہیں۔ اسی لیے تصوف ہے یہی کہ کوئی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرے، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ وہ کامیاب اسی لیے ہے۔ تو رجوع کس کی طرف لانا ہے؟ اللہ کی طرف۔
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ، پارٹی در گروہ، ایک اس سے آگے اور ان میں گروپ بنتے گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ ہر کوئی سمجھ رہا ہے میں صحیح ہوں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے۔ مشرکوں میں سے نہیں ہونا، ان میں سے نہیں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ٹولے ٹولے گروہ گروہ بن گئے۔ اب ہر گروہ کہہ رہا ہے جی میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کون ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ ٹھیک فرمائے۔ ہم خود فیصلہ اس صورت میں نہیں کر سکتے کہ جی ہم ہی ہاں قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقیدوں پر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یاد رکھو یہ جو تم مست ہو نا کہ نہیں جی ہم ہی ٹھیک ہیں، یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا دنیا بھر میں اہل سنت و جماعت ہی صحیح ہے، ان کے سوا کوئی مسلک صحیح اونچی زور سے نہیں۔ نبی پاک نے فیصلہ کیا، یہ اہل سنت و جماعت ہمارا ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے، حضور کی حدیث کے حوالے سے ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ایک لفظ میں سنی۔ اب سارے ہی جو سنی نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگ گئے، تو ان کے اس طرح کہنے سے وہ سنی نہیں ہو جائیں گے۔ کہلانا اور ہے، ہونا اور۔ ہر گروہ یہی کہہ رہا ہے جی ہم صحیح ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ اے انسان مشکل میں آ جائے تو رب کو یاد کرتا ہے، رب کو پکارتے ہیں۔ آپ کو کہیں تکلیف ہو فوراً منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اللہ۔ کچھ لوگوں کو ہائے اللہ کہنے کی عادت ہے، اللہ اللہ، ہائے اللہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ اللہ یاد آتا ہے۔ تکلیف آئی اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالی اپنے پاس سے ان کو رحمت کا مزہ دیتا ہے، ان پر مہربانی فرما دیتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ میں اس حوالے سے تفصیل آئندہ جمعے بیان کروں گا، ابھی صرف ٹائم ہو گیا، زیادہ نہیں بولتا۔
وہ یہ اپنے دین سے مراد، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، ان سے مراد شرک، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب صحیح عقیدے پر قائم نہیں۔ یہ بنیاد آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کوئی 2 خدا مانتا ہے، کوئی 3، کوئی زیادہ، ایسے ہی کتنے لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں، اپنے اپنے دینی قوانین لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں، خود ایک عقیدے اور قانون پر متفق نہیں ہیں۔ یاد رہیں، دین اسلام کے سوا سب جھوٹے ہیں، سب مگر اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں باطل مگر حق سمجھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں سے مراد حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ وہ بھی گروہ ہیں، سن لو، حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا، یہ ذہن میں رہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک باطل نہیں ہے، سارے سچے، کیونکہ عقیدہ ایک ہے اور صحیح ہے، صرف مسائل میں تعبیر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا نفسانیت کی وجہ سے جو اسی طرح دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، چکڑالوی ہیں، مودودی ہیں، ان کو ایک نہ سمجھ لینا، ان میں عقیدوں کا فرق ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے ایک دین والے، ایک عقیدے والے ہیں، مگر یہ جتنے ہیں جن کے ہاں کوئی بھی غلط عقیدہ آ گیا تو وہ اب درست، وہ حق پر نہیں۔ یہ یہاں تک آج کی بات، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو لوگ بیرونی ہیں یعنی باہر کے ہیں وہ تو رہے ایک طرف، اندرونی جو ہیں، جو اندر رہتے ہیں، وہ اس ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ میں سوال کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ یہ ملک بنایا گیا تھا دین کے نام پر، کہ ایسا ملک جہاں پر اسلامی قوانین ہوں گے، اسلام کا عملی نفاذ ہوگا، لوگ آزادانہ اسلام کے مطابق بسر کریں گے۔ اس ملک میں حکومتی، سیاسی اور کتنے ادارے دین کا مسلسل مذاق اڑا رہے ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے 16 دن کا میوزک فیسٹیول، موسیقی کا میلہ اناؤنس کیا ہے کہ 16 دن موسیقی کا میلہ منائیں گے۔ ان سے کہا گیا کہ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تم کچھ عرصے روک دو۔ انہوں نے کہا ہم تاریخ نہیں بدلیں گے۔ اگر فلسطین میں مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ ہونا چاہیے ایسا؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟
آواز لگانا ہمارا حق نہیں ہے؟ ان کو روکنا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ کبھی نگراں حکومت، کبھی ڈکٹیٹر، کبھی جمہوریت کے نام پہ 75-76 سال میں ایک ملک کے صدر صاحب تھے، انہوں نے کہا علماء سے میں کہتا ہوں سود کی کوئی گنجائش نکالے۔ ممنون نام تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سود کی کوئی گنجائش نکالیں، کوئی راستہ نکالیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، ڈوب مرنے کا مقام۔ قرآن کہتا ہے اللہ رسول سے کھلی جنگ، اور وہ کہتا ہے رستہ نکالو۔ یونائٹڈ بینک والوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا دوسرے بینکوں کے ساتھ مل کر، سود کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے، سود رہنے دیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کہتا ہے آئین پہلے اسلام بعد میں، شرم کی بات ہے۔ میں کیوں آپ کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہوں؟ نہ میں مجرم بننا چاہتا ہوں، نہ آپ کو بنانا چاہتا ہوں۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے دین کے لیے، سچ کے لیے ہم کو کرنا کرنا۔ آواز ہی نہیں لگائی تو کریں گے کیا؟ آپ آواز لگانے میں بھی شامل نہیں ہو رہے، کریں گے کیا؟ آپ کے پاس ٹائم ہے میچ دیکھنے کا، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، یہاں فکر ہے لوگوں کو میچ کی، بارش ہو جائے، کوئی ٹیم نہ کھیلنے پائے، ان کا رن نہ بننے پائے، سیمی فائنل میں پہنچ جائیں۔ وہاں حالانکہ جوا چل رہا ہے، پیسے چل رہے ہیں، میچ فکس ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ جانے۔ ہماری سوچ اتنی ہے، ہمارے موسیقی کے پروگرام، ہنسنے کھیلنے کے پروگرام جاری۔ یہ ہم مسلمان ہیں نا؟ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان کیسے ہونے چاہیے؟ دین کے خلاف ہوتا رہے مسلمان دیکھتا رہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس پر سے کہہ رہے ہیں ہم مہنگائی ہو گئی ہے، خوف ہے، چوری ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ کن کو ووٹ دیتے ہو؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ آج مجھے بتاؤ، ہر شخص پیسے بنانے کے لیے ملاوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا کھلایا جا رہا ہے آپ کو؟ کیا پلایا جا رہا ہے؟ روز رپورٹیں ٹی وی پر آ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ نہیں۔ آپ کو حرام کھلائیں، حلال کھلائیں، اچھا کھلائیں، برا کھلائیں، سب سچ بولو گے تو آپ کے لیے رکاوٹ ہے، جھوٹ بولو گے تو آپ کے مزے ہیں، آپ کو پورا ساتھ دیں گے۔ فیس بک والے ہمارا ایک پیج بند کر دیتے ہیں، سچ کیوں بول رہے ہو؟ اور جو گند پھیلا رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، ہاں جی اور پھیلاؤ۔ بتاؤ ہم سب مجرم بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ اپنے فرض کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ پارا چنار میں شیعہ وہابی جھگڑا چل رہا ہے، کتنے قتل ہو گئے۔ ملک میں ایک مرتبہ قانون بنا ہو، صحابہ اہل بیت کے گستاخ کو سزا دی جائے، دوسرے کو جرأت نہ ہو، مگر یہاں کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ فیس بک پر کلپ چڑھا دیتے ہیں، یقین مانیں ایسے دردناک مناظر دیکھے نہیں جاتے، برداشت نہیں ہوتے، مگر مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے۔ ایک یمن ہے، اس نے صرف اعلان کیا ہے، باقی کوئی اعلان نہیں کر رہا۔
یہ سارے مل کر کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمانی غیرت نہیں، بھیک مانگتے ہیں، تعیش عیاشیاں پہ پڑے ہوئے ہیں، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ جو ان سے بھیک مانگتے ہیں وہ ان کے خلاف کیسے بولیں گے؟ تو بتائیں یہ ساری باتیں برے انجام والی ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر کہیں گے نہیں جی ہمیں جنت چاہیے، تو کام جنت میں جانے والے کریں نا ہم۔ ہمارے وطن میں بھی اور ارد گرد بھی مسلمانوں کا جو حال، 57 اسلامی ملک کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، بہت برا حال۔ میں کیا کہوں آپ سے اور کیا نہ کہوں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ میں تو یہی کہتا ہوں یا اللہ ہم مسلمان نہیں رہے مگر تو ہمیں معاف کر دے، ان فلسطینیوں کی مدد فرما۔ وہ تھوڑے ہیں مگر 1948 سے اب تک ان کے ہاں قربانیوں پہ قربانیاں، قربانیوں پہ قربانیاں۔ ان کے بچے کہتے ہیں ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم مار دیے جاتے ہیں، مگر ہر گھر سے مجاہد نکلتا ہے۔ وہ عورتیں کیسے صبر والی ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو چرتا ہوا دیکھ رہی ہیں، پھر بھی دین پر قائم ہیں، سچ پر قائم ہیں، کیسے صبر والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔